الحمدللہ، آج ہم ایمانیات کے متعلق گفتگو کریں گے۔ پچھلی دفعہ ہم نے ارکان کے متعلق گفتگو کی تھی کہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہیں۔ ان میں توحید رسالت کے بعد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 ارکان ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ سمجھے تھے کہ ان کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا ڈیمانڈ ہے، توحید رسالت، نماز، روزہ، ان میں سے کون کون سی چیزیں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں اور کون سی چیزیں آپشنل ہیں، وہ بھی اگر آپ اس کے اہل نہیں ہیں۔ تو ان میں سے سب سے پہلے توحید اور رسالت، ان کو سمجھنا، ان پر عمل کرنا اور اپنے شعور کے اندر ان چیزوں کو لے آنا، یہ تو نہایت ضروری تھا کہ توحید سمجھی جائے۔ بیان کیا گیا تھا توحید کیا ہے، کہ جو اختیار اللہ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ رسالت بیان کیا گیا تھا کہ اللہ نے پیغمبر اس لیے بھیجے کہ ان کی بات کو مانا جائے، نہ کہ صرف ان کے فضائل بیان کر دیے جائیں، نہ کہ صرف یہ باتیں بیان کرتے رہیں کہ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں، ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں، تو ہماری یہ فضیلت ہے، ہمارے پیغمبر کی یہ فضیلت ہے۔ تو پیغمبر اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہم اپنی ساری زندگی پیغمبروں پر ہی فخر کرتے رہیں، بلکہ پیغمبر اس لیے آئے تھے کہ دیکھا جائے وہ کیا بات کرنے آئے تھے، انہوں نے ہم تک کیا تعلیم پہنچائی ہے، اب اس تعلیم پر عمل کر کے ہم اپنی نجات کا کوئی نہ کوئی سبب اور ذریعہ بنائیں۔ پھر نماز کے متعلق ڈسکس ہوئی تھی کہ نماز ایک بنیادی اہمیت کی حامل ہے، چاہے آپ کسی حالت میں بھی ہوں، بیمار ہیں، بستر مرگ کے اوپر آپ لیٹے ہوئے ہیں، کسی حالت میں جب تک آپ کی سانس چل رہی ہے نماز کی معافی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اس حال میں بھی نماز کی معافی نہیں ہے کہ جب بندہ اپنے آپ کو میدان جنگ میں لے جاتا ہے اللہ کے راستے میں شہید ہونے کے لیے، وہاں بھی اللہ نے نماز کی معافی نہیں دی، حالانکہ بندہ وہاں پر تو بالکل اللہ کے لیے مرنے کے لیے آ چکا ہے، وہاں بھی اللہ نے کہا کہ نہیں، 1 رکعت نماز پڑھ لو، مرنے کی حالت میں ہو، بستر مرگ کے اوپر ہو، اشاروں کے ساتھ نماز پڑھ لو، اپنی سوچ کے اندر نماز پڑھ لو، نماز کے اللہ نے معافی نہیں دی۔ پھر روزے کی بھی کسی قسم کی معافی نہیں، اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو اللہ نے رخصت دے دی ہے، اگر آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزے کی معافی نہیں ہے۔ ہر شخص پر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے اس پر روزہ فرض کر دیا سال میں 1 مہینہ کہ وہ روزے رکھے گا۔ اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے، یہ 2 اب چیزیں جو آ رہی ہیں آپشنل تھیں، زکوٰۃ اور حج۔ اگر آپ صاحب مال ہیں، آپ کے پاس اتنی رقم ہے کہ سال بعد زکوٰۃ بنتی ہو تو آپ کو زکوٰۃ لازمی دینی ہوگی۔ اگر حج کے پیسے آپ کے پاس ہیں، زیادہ راہ آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ پر حج بھی فرض ہو جائے گا۔ یعنی یہ 2 چیزیں جو آخر والی ہیں یہ آپشنل تھی، پہلی 3 چیزیں بنیادی اہمیت کی حامل ہیں کہ وہ بالغ ہونے کے بعد ہر شخص پر لازم ہے۔ تو یہ بہت بنیادی اہمیت کا مضمون تھا جو پچھلی دفعہ ڈسکس ہوا تھا۔ آج ہم ایمانیات کے متعلق ڈسکس کریں گے۔ ایمانیات میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان آتا ہے، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان آتا ہے، نمبر 3 رسولوں پر ایمان، نمبر 4 آسمانی کتابوں پر ایمان، اور نمبر 5 آخرت پر ایمان۔ یہ ہے ایمانیات۔ ان کو ہم سمجھیں گے مختصر وقت کو مد نظر رکھ کر، اور کوشش کریں گے کہ وہ چیزیں بیان کی جائیں جو بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے انسان کی جبلت کے اندر ودیت کر دی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں یہ ضرور سوچتا ہے کہ ہاں میرا کوئی خالق ہے، مجھے کسی نے پیدا کیا ہے، میرا کوئی مالک ہے۔ اسی لیے اگر آپ ایک چھوٹے بچے سے بھی پوچھیں گے کہ اللہ کہاں ہے تو وہ اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہے، حالانکہ بچے کو تو نہیں پتا، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک بڑی ہستی سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ تو یہ جو چیز ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی جبلت کے اندر ودیت کی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جب ایک انڈے سے ایک چوزا نکلتا ہے باہر
تو وہ نکلتے ساتھ اس کو تو نہیں بتایا جاتا، نہ سکھایا جاتا، نہ وہ کسی اسکول یا کالج میں تعلیم پاتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ جب میں نے پانی پینا ہے تو اپنی چونچ سے پانی پی کے اپنی چونچ کا منہ اوپر کرنا ہے تاکہ پانی اندر چلا جائے. یہ چیز چوزے کو کس نے بتا دی؟ چوزے کو کس نے بتا دیا کہ اپنی چونچ سے اس نے بیج کو اٹھا کے چبا کے اندر لے کے جانا؟ یہ کس نے ودیت کی اس کو چیزیں؟ اسی طرح اگر آپ نظر دوڑائیں گے، ہر جانور کا بچہ پیدا ہوتے ساری دیکھیں کہ اپنی ماں کے دودھ پینے کی طرف بھاگتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ودیت کی ہیں. جانور بھی سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ انہیں پیدا ہونے کے بعد کیا کام سر انجام دینا ہے. ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی ماں کے دودھ چھاتی کی طرف جاتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ مجھے یہاں سے خوراک ملنی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت کی ہیں تاکہ وہ جان سکے، وہ پروان چڑھ سکے اور اپنے خالق کو تلاش کر سکے. تو خالق کا تصور ہر دور میں رہا ہے. آپ دور جاہلیت میں عرب کے لوگوں کے اندر بھی اگر دیکھیں گے تو اللہ کا یہ جو نام ہم لیتے ہیں یہ ان کے اندر بھی کسی نہ کسی طرح رائج تھا. اور شریعت ابراہیمی کے اندر جو خراب شریعت ان تک پہنچی تھی، ان کے اندر یہ ایک چیز صحیح و سالم ان تک پہنچ چکی تھی کہ کوئی اللہ بھی ہے. الہ کو وہ بھی مانتے تھے، بے شک انہوں نے 360 سے زیادہ بت خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیے تھے، لیکن الہ کا تصور ان کے اندر بھی تھا. ان کا بھی عقیدہ تھا کہ ہاں کوئی ایک ایسا خالق ہے جو ان سب سے اوپر ہے. وہ یہ چیز مانتے تھے. آج ہمارے بھی دیکھ لیں کہ جتنے لوگ بھی اللہ کے علاوہ لوگوں کو مانتے ہیں کہ فلاں فلاں ہستیاں ہیں جو یہ اختیار رکھتی ہیں، لیکن وہ یہ ضرور تسلیم کرتے ہیں کہ ایک اللہ تو ہے جو سب سے اوپر ہے، جو سب کا خالق ہے، سب کا رازق ہے، سب کا مالک ہے. ایمانیات کے ٹاپک کے اندر اسی خدا پر سب سے پہلے ایمان کا چیلنج دیا گیا کہ اگر تم اس چیلنج کو پورا کرتے ہو تو اگلی چیزیں تمہارے لیے پھر آسان ہیں. وہ کس طرح کہ اگر تم اللہ کو مان لو گے، فرشتوں کو ماننا تمہارے لیے ناممکن سی بات نہیں ہوگی. رسولوں کو تسلیم کرنا تمہارے لیے ایسے ہوگا جیسے وہ تمہارے بڑے بھائی ہیں. کتابوں پر ایمان لانا، رسول کتاب لاتا ہے، آسان ہوگا. آخرت پر ایمان لانا، رسول دعویٰ کرتا ہے. قرآن مجید کا ایک ٹاپک ہی، ایک حصہ پورا آخرت کے اوپر ہے. آخرت پر ایمان کے اوپر زور دیا گیا ہے. تو اللہ پر ایمان سب سے پہلا ٹیسٹ ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی یاد نہیں ہے کہ ہم پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، کیا معاملہ ہے، ہم نے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں، نہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کبھی کلام کیا، نہ یہ کوئی معاملہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پردہ رکھا ہے اور یہ پردہ قیامت تک رہے گا. قیامت تک کوئی ایسا شخص یا پیغمبر نہیں آ سکتا جو اس دنیا میں پیدا ہونے کے بعد اور مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے. بلکہ پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار نہیں کروایا. پھر اس کی ایک مثال ہمیں تو قرآن مجید میں مل گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر گئے اور انہوں نے کہا کہ چند لوگ بھی ان کے ساتھ گئے، تقریباً 40 کے قریب لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے پردوں کو حکم دیا. نور جب وہ پہاڑ کے اوپر پڑا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر پہاڑ قائم رہے گا اپنی جگہ پر تو آپ بھی ہمیں دیکھ لیجیے گا. تو جب اللہ تعالیٰ کا نور اس پہاڑ کے اوپر پڑا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے. وہ جتنے بھی لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے، سب مر گئے. موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے. اس کے بعد جب ہوش آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، میں کیا کہوں گا لوگوں کو جا کے کہ سارے لوگ مر گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو دوبارہ زندہ کیا. اور پھر یہ سورۃ بقرہ کے اندر واقعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ میں اسی طرح قیامت والے دن بھی تمہیں زندہ کروں گا جس طرح ان 40 لوگوں کو مرنے کے بعد میں نے زندہ کیا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو زندہ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ، اب بتائیں کہ پہلی دفعہ کسی چیز کو بنانا مشکل ہے یا دوسری دفعہ؟ پہلی دفعہ کسی چیز کو بنانا مشکل ہے. مثال کے طور پر یہ ایک بال پین ہے. جب پہلی دفعہ اس بال پین کو بنایا گیا ہوگا تو بڑی تحقیق کی گئی ہوگی اس کے اوپر کہ اس کو پکڑنا کس طرح سے ہے،
ٹھیک ہے. پھر اس میں وہ ٹک ٹک کا آپشن بھی ہے کہ آپ اس کی نوزل اندر کر سکتے ہیں, باہر نکال سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں بیٹھ کے متعین کی گئی ہوں گی, لکھا گیا ہوگا, پورا ایک سٹرکچر بنایا گیا ہوگا. اس کے بعد بال پین وجود میں آیا. کیا اب بال پین بنانا کوئی مشکل بات ہے؟ ان کے پاس ساری چیزیں اویلیبل ہیں, وہ یوں بنا دیتے ہیں. تو پہلی دفعہ بنانا مشکل ہے انسان کے لیے, دوسری دفعہ انسان کے لیے مشکل نہیں ہے, لیکن اللہ کے لیے تو پہلی دفعہ بھی کوئی مشکل کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم کرنا ہے, ہر چیز بن جانی. تو اس طرح قیامت والے دن بھی اللہ نے حکم کرنا ہے, اور جتنے لوگ دنیا میں آئے تھے مر گئے, وہ سب ایک چٹکی میں زندہ ہو جائیں گے. عرب کے لوگ اعتراض کیا کرتے تھے جاہلیت میں, جب نبی اسلام انہیں بتاتے تھے کہ آخرت ہے, کوئی مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے, تو قرآن میں وہ ساری چیزیں نقل کی گئیں. وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد زندہ, وہ تو اس چیز کو مانتے ہی نہیں تھے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ ہو سکتا ہے. وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ مردہ جو ہم نے دفن کیا ہے, اس کی ہڈیاں بن چکی ہیں, ہڈیوں کے بعد وہ ہڈیاں بھی مٹی میں مل چکی ہیں, تو قیامت والے دن دوبارہ کس طرح زندہ ہوگے؟ یہ بات انہیں اریٹیٹ کرتی تھی, انہیں یہ ہضم نہیں ہوتی تھی کہ یہ بات وہ تسلیم کر لیں کہ مرنے کے بعد زندہ دوبارہ ممکن نہیں ہے. یہ بات ہمیں ہضم نہیں ہوتی. مرنے کے بعد تو مٹی سب فنا, ختم سب. نبی اسلام بتاتے تھے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, مرنے کے بعد سب فنا نہیں ہے, بلکہ مرنے کے بعد تمہیں ایک ایک پل کا, لمحے کا, ایک ایک اپنے کام کا, حرکت کا حساب دینا ہے, اور اس ہستی کو حساب دینا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. اس ہستی پر ایمان لے کر آؤ, اس کو مانو, اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرو, اس کی کیا ڈیمانڈز ہیں, کیا ریکوائرمنٹس ہیں, اس کو تلاش کرو کہ وہ ہستی ہے کون, وہ کہاں پائی جاتی ہے, وہ کدھر ہے. اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سارے لوگ گئے تھے دیکھنے کے لیے کہ ہمیں دکھایا جائے. حالانکہ جتنے معجزات ان لوگوں نے دیکھے, لیکن پھر بھی انہوں نے ناشکری کی. سمندر کے اندر جو رستہ بنا وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ ایک معجزہ تھا کہ سمندر کے اندر ہی رستہ بن گیا, پانی سائڈوں پر, اور وہ اندر سے گزر گئے. اچھا, گزرنے کے بعد انہوں نے پیچھے پلٹ کر جب دیکھا تو یہ بھی دیکھا کہ اب وہ رستہ نہیں ہے, اور فرعون کا پورا قافلہ ڈوب چکا ہے اسی رستے کے اندر. اپنی آنکھوں سے یہ تسلیم دیکھا, ساری چیزیں تسلیم کر لی, لیکن اس کے بعد بھی دیکھیں کہ انہوں نے انکار ہی کیا. یہ بہت بڑا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام سے جب اس کے حواریوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا آئے, عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں پہلے ہی یہ بات بتا دی تھی کہ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ اللہ آسمان سے کھانا نازل کر دے. پکا پکایا کھانا دسترخوان لگا ہوگا, تم نے صرف بیٹھ کے کھانا ہے, اللہ کی طرف سے گرما گرم کھانا آئے گا. لیکن اس کے بعد جس نے انکار کر دیا, پھر اللہ اسے وہ سزا دیتا ہے کہ جو نہ اس سے پہلے کسی کو دی ہے نہ اس کے بعد. یہ بات عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہی, تو انہوں نے کہا کہ ہم معجزہ دیکھنے کے لیے تیار ہیں. تو پھر آسمان سے پکا ہوا کھانا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں اتنے جلیل القدر پیغمبر تھے, اولو العزم پیغمبر, ان پر بھی گنتی کے چند لوگ ایمان لائے تھے, اور وہ بھی کپڑے دھویا کرتے تھے, دھوبی جنہیں ہم کہتے ہیں. اور جو اس معاشرے کے سمجھدار لوگ تھے, جو صاحبزادے تھے, امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے, کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا, اور بلکہ یہاں تک کہ ان کے قتل کے در پہ ہو گئے تھے. اور اپنے مطابق تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی کر دیا, سولی پر بھی لٹکا دیا, لیکن قرآن کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں اپنی طرف, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے انہیں اپنی طرف بلا لیا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی انہیں کہہ دیا کہ اگر اللہ نے اپنا معجزہ دکھا دیا, اس کے بعد تم نے انکار کر دیا, تو تمہارے لیے شدید عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ جب بھی معجزہ دکھاتا ہے تو معجزہ دیکھنے کے بعد انکار نہیں کیا جاتا. معجزہ دیکھنے کے بعد سر تسلیم خم ہے, اگر سر تسلیم خم نہیں کرو گے تو عذاب. اسی طرح صالح علیہ السلام کی قوم دیکھیں کہ انہوں نے بھی ڈیمانڈ کی کہ ہمیں معجزہ دکھایا جائے, اور معجزہ کیسا ہونا چاہیے کہ ایک اونٹنی آنی چاہیے پہاڑ سے نکل کر. یہ معجزے کی ڈیمانڈ تھی. اب پہاڑ سے اونٹنی نکل کر آئی, انہوں نے کہا کہ ہمارا معجزہ تو پورا ہو گیا, یہ تو صالح علیہ السلام نے معجزہ پورا کر دیا, لیکن بات تو پھر نہیں ماننی تھی.
اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ اتنی فکر نہ کریں، اگر آسمان سے فرشتے بھی اترتے یہ دیکھ لیں پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کے دل کے اندر ایمان ہضم کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، یہ ماننا نہیں چاہتے آپ کی بات، یہ ہر لمحہ آپ کی مخالفت ہی کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ پر ایمان نہیں لانا چاہتے، آپ ان کی فکر نہ کریں، آسمان سے فرشتے بھی اگر نازل ہو جائیں بات نہیں مانیں گے یہ لوگ، انہوں نے تہیہ کر لیا کہ ہم نے نہیں بات ماننی۔ تو جب صالح علیہ السلام نے معجزہ دکھا دیا، اب چند دن ان میں اونٹنی رہی، وہ کھاتی بھی تھی پیتی بھی تھی سب کچھ کرتی تھی، ان میں سے ایک ایسا بدبخت شخص تھا اس نے اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی۔ تو پھر صالح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا اللہ کی طرف سے، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں۔ اللہ تعالیٰ نے تباہی مچا دی پوری قوم کی، کوئی نہیں، ایک نہیں بچا ان میں سے، حالانکہ معجزہ سب نے دیکھا، ایک نے ٹانگیں کاٹی، معجزہ دیکھنے کے بعد جس نے انکار کر دیا اس کے لیے معافی نہیں اللہ کی۔ لیکن صرف ایک قوم مستثنا رہی اللہ کے عذاب سے، وہ ہے یونس علیہ السلام کی قوم، کہ یونس علیہ السلام نے غلطی یہ کی کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں آپ انذار کرتے رہیں، ڈراتے رہیں، تو جب اگر یہ نہیں مانیں گے تو اللہ کا عذاب ان پر آئے گا۔ وہ ڈراتے رہے انہیں، لیکن وہ اتنا ان سے تنگ آ گئے تھے ذہنی طور پر کہ انہوں نے بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ اور پھر وہ اگلا پورا واقعہ، وہ ایک کشتی میں گئے، پھر کشتی سے انہیں پھینک دیا گیا، پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، وہ سارا واقعہ آتا ہے۔ اس قوم نے پھر جب عذاب کو دیکھا، عذاب کے آثار انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، پھر انہوں نے توبہ کرنی شروع کر دی، پوری قوم جو تھی وہ میدان میں آ گئی توبہ کرنے کے لیے، اللہ نے ان سے عذاب کو واپس لیا۔ وہ ایک صرف قوم مستثنا رہی ہے، یونس علیہ السلام کی قوم، جن پر عذاب کا فیصلہ صادر ہونے کے بعد ان پر عذاب نہیں ہے، ورنہ ہر قوم جس پر عذاب کا فیصلہ ہو گیا، چاہے وہ لوط علیہ السلام کی قوم تھی، نوح علیہ السلام کی قوم تھی، صالح علیہ السلام کی قوم تھی، ہود علیہ السلام کی قوم تھی، ان پر جب عذاب کا فیصلہ اللہ کی طرف سے آ گیا تو اس میں پھر کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے۔ قرآن میں بھی مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے، لیکن وہ ایک قوم جو ہے وہ مستثنا رہی۔ تو ہر قوم کو، ہر پیغمبر نے یہی اپنی قوم کو سمجھایا ہے کہ ایک ایسی ہستی ہے جس پر ایمان لانا تمہارا فرض ہے، ضروری ہے کہ سب سے پہلے دنیا کے ہر کام کو چھوڑ کر تم اس کو ڈھونڈو، اس کو تلاش کرو، اور اسی خالق پر ایمان لانا ایمانیات کے اندر سب سے پہلے نمبر پر ہے، اور ارکان کے اندر بھی سب سے پہلے نمبر پر ہے توحید اور رسالت، اور ایمانیات کے اندر بھی سب سے پہلے نمبر پر ہے اللہ پر ایمان۔ تو یہ ٹاپک تو بڑا لینتھی ہے، اللہ، توحید اور اللہ پر ایمان۔ اس کے بعد دوسری چیز فرشتوں پر ایمان۔ سب سے پہلے فرشتے اور انسانوں میں یہ فرق ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے نور کے ساتھ، اور انسانوں کو پیدا کیا ہے مٹی کے ساتھ، اور جنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے آگ کے ساتھ۔ یہ تین ہی اللہ کی مخلوقات ہیں، ان میں سے جو دو مخلوقات ہیں انسان اور جن، یہ مکلف ہیں، اور جو فرشتے ہیں یہ غیر مکلف ہیں۔ مکلف سے مراد کہ انسان اور جنوں کے پاس اختیار ہے صحیح اور غلط کا، فرشتوں کے پاس اختیار نہیں ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے جو حکم دینا ہے وہ ذرہ برابر بھی اس میں تغیر و تبدل نہیں کر سکتے، ذرہ برابر بھی وقت کی اس میں بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جس وقت پر حکم دیا گیا ہے اسی وقت وہ کام ہوگا، نہ ایک لمحہ پہلے ہوگا نہ ایک لمحہ بعد میں ہوگا۔ یہ ہیں فرشتے جن کے پاس اختیار نہیں ہے کوئی کام کرنے کا، جو انہیں کہہ لیں کہ وہ ایک مشین ہے، کہ مشین سے آپ نے جو کام لینا ہے جتنی دیر لینا ہے وہ اتنی دیر ہی کرے گی، نہ اس سے کچھ آگے کر سکتی ہے نہ اس سے کچھ پیچھے، اور جو آپ نے مشین سے کام لینا ہے مشین وہی کرے گی۔ فرشتے ایک طرح کی مشین ہے، جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے وہی کام کرتے ہیں۔ جنات اور انسان مکلف ہے کہ ان کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے کہ اس دنیا میں جاؤ اور یہاں پر تمہیں دو راستے دکھا دیں گے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم تمہیں دو راستے دکھائیں گے،
پھر چاہے تو تم شکر گزاری والا رستہ سلیکٹ کر لینا، چاہے تو پھر ناشکری والا رستہ اپنا لینا۔ تو یہ دو رستے دکھائے گئے ہیں، ایک اچھا رستہ، ایک برا رستہ۔ اور دنیا کے معاملات میں ہر معاملے میں دو ہی رستے ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، ایک اچھا ایک برا۔ جس طرح وکیل صاحب نے پہلے تقریر کی، انہوں نے دو ہی رستے، پوری تقریر میں دو ہی رستے بتا رہے تھے، ایک صلہ رحمی کا، ایک قطع رحمی کا، ایک اچھا رستہ ایک برا رستہ، ایک اچھائی کا رستہ ایک برائی کا رستہ۔ تو دنیا کے ہر معاملے میں آپ غور و فکر کریں، دو ہی رستے نظر آئیں گے، تیسرا کوئی رستہ ہے ہی نہیں سوائے ایک رستے کے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سیدھا رستہ، ہدایت، صراط الذین انعمت علیہم، ہدایت کا رستہ، وہ ایک ہی رستہ ہے۔ باقی جتنے بھی جن میں انسان کے پاس اختیار ہے، وہ دو ہی رستے ہیں، صحیح اور غلط، سچ اور جھوٹ، حق اور باطل۔ تو یہ دو رستے ان دونوں مخلوق کو دیے گئے، انسان کو اور جنات کو، اور قیامت والے دن ان دو کا حساب کتاب ہوگا، اور کسی مخلوق کا حساب ہی نہیں۔ اب تک پوری دنیا میں 20 لاکھ سے زیادہ مخلوقات ہیں جو دریافت ہو گئی، 20 لاکھ سے زیادہ 2022 کی رپورٹ کے مطابق، لیکن حساب کتاب صرف دو مخلوقوں کا ہی ہوگا قیامت والے دن، انسانوں کا اور جنات کا۔ کسی چیز کا امتحان ہی نہیں ہے۔ جتنے جانور ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر، چرند پرند، یہ کیڑے مکوڑے، کسی کا حساب ہی نہیں، حالانکہ ان کی تعداد خربوں میں ہے، خربوں میں تعداد ہے۔ اب تک ایک ریسرچ کے مطابق 117 کھرب انسان اس دنیا سے بھی ہو کے جا چکے ہیں۔ ایک ریسرچ ہے، ایک اندازہ ہے، 117 کھرب انسان، اور اس وقت موجودہ جو انسانوں کی تعداد ہے وہ 7.6، تقریباً 8 ارب ہی لگا لیں، 8 ارب اس وقت پوری دنیا میں لوگوں کی تعداد ہے، اور ان 8 ارب میں 4200 مذاہب پائے جاتے ہیں۔ 8 ارب انسانوں میں 4200 مذاہب ہیں، مسلم، کرسچینٹی، جوز، ہندوازم، بدھزم، ایسٹیزم، اس طرح آپ گنتی اگر شروع کریں تو 4200 مذہب پائے جاتے ہیں 8 ارب کی آبادی میں، اور 5500 زبانیں بولی جاتی ان انسانوں میں۔ باقی آپ جانوروں کا تو حساب ہی چھوڑ دیں کہ ان کی تعداد تو خربوں میں ہے، وہ تو اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ تو ان انسانوں کا اور جنات کا حساب کتاب ہوگا قیامت والے دن۔ فرشتوں کا کوئی حساب نہیں۔ فرشتوں پر ایمان کا ذکر کیا گیا کہ ان پر ایمان لاؤ، کیونکہ اللہ اس عالم کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ فرشتوں کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں، سارے کام فرشتے ہی انجام دیتے ہیں، فرشتے ہی کسی کو ایکسیڈنٹ سے بچا لیتے ہیں، فرشتے ہی کسی کا ایکسیڈنٹ کروا دیتے ہیں۔ مثال ہم کہتے ہیں یار میں تو بالکل آہستہ سپیڈ سے جا رہا تھا، کوئی معاملہ بھی نہیں تھا، لیکن اچانک ایک گاڑی آئی، لیکن وہی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان بالکل رونگ جا رہا تھا اور گاڑی آئی، گاڑی کا اپنی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس انسان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ والدین جا رہے تھے ساتھ، ایک چھوٹا بچہ تھا، والدین دونوں موقع پہ ہی ختم ہو گئے، لیکن بچے کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس قسم کے معاملات ہم دنیا میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی کام ہیں، یہ سب فرشتے کر رہے ہوتے ہیں۔ آندھی چلتی ہم دیکھتے ہیں کہ کئی درجنوں کے حساب سے درخت ٹوٹ چکے ہیں، لیکن ایک درخت بیچ میں ویسے کھڑا ہے، تو وہ سارے فرشتوں نے توڑے ہوتے ہیں درخت۔ یہ ہوا کو اختیار نہیں ہے کہ وہ درختوں کو توڑ دے، ہوا کا کام تو ہوا ہی ہے نا، وہ بارش کا کام برسنا ہے، لیکن ڈیوٹی فرشتے کی لگی ہے کب برسنا ہے۔ ہوا کا کام چلنا ہے، فرشتے نے اس کی رفتار کو متعین کرنا ہے، کس رفتار سے چلنا ہے، کہاں پر چلنا ہے، یہ سارے کام جو ہے فرشتے انجام دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پر ایمان کے بعد فرشتوں پر ایمان کا ذکر کیا ہے کہ فرشتوں پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ غزوہ بدر میں بھی کہا جاتا ہے نا کہ فرشتے ہی آئے تھے۔ اور پھر اقبال کا ایک شعر بھی علی رضا کی بھائی میں علی رضا کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں کتار اندر کتار اب بھی۔ یعنی بدر کی جو فضا تھی کہ وہاں پر دیکھیں کس طرح ان کے ایمان پختہ تھے، ایمان اپنے آخری درجے کو پہنچے ہوئے تھے کہ اسلام کی پہلی جنگ جو 1300-1400 سال بعد لڑی جا رہی تھی، اس میں ان کے ایمان آخری حد تک پہنچ چکے تھے، چند 100 کے قریب ان کی تعداد تھی، اسلحہ بھی اتنا خاص کوئی نہیں تھا،
اور کوئی کھانے پینے کا بھی اتنا انتظام نہیں تھا. بس وہ اسی نیت سے آئے تھے کہ یہاں پر ہمیں اللہ اگر چاہے گا تو فتح ہو جائے گی، ورنہ ہم تو اپنی طرف سے بس کوشش ہی کرنے آئے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم یہاں پر فتح حاصل کر لیں گے. پھر وہ والی جب انہوں نے بدر کی فضا پیدا کی، پھر اللہ نے فرشتوں کے ذریعے دیکھے کہ ان کی مدد کی. تو فرشتوں پر ایمان لانا بہت ضروری. فرشتوں کے بعد رسولوں پر ایمان. رسول اللہ نے منتخب کیے کہ جو انسان اب میں نے دنیا میں بھیجنے ہیں، میں ان انسانوں کی رہنمائی کروں ان پیغمبروں کے ذریعے. اب اگر پیغمبر نہ آتے تو ہمیں کون بتاتا کہ کوئی اللہ بھی ہے، کسی نے ہمیں پیدا بھی کیا ہے، اللہ کے یہ معاملات ہیں، کوئی آخرت بھی آنے والی ہے. پیغمبروں کے علاوہ تو یہ بات کوئی نہیں بتا سکتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. ذکر کیا گیا ہے کہ میں نے اسے رحمت بنا کر بھیجا. تو یہ آخری پیغمبر تھے. اور جتنے بھی پیغمبر آئے نا دنیا میں، ہر پیغمبر یہ ضرور بتا کے جاتا تھا کہ میرے بعد بھی ایک پیغمبر آنے والا ہے. یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دے کے گئے تھے. اور اگر آپ انجیل کو پڑھیں بائبل کے اندر، عیسیٰ علیہ السلام کا ایک طرح کا مشن کا بنیادی جزء یہ تھا کہ میرے بعد اب جو پیغمبر آنے والا ہے اس کا نام بھی بتایا گیا احمد. قرآن مجید میں نبی اسلام کا ذکر 5 دفعہ کیا گیا. 4 دفعہ محمد کے نام سے کیا گیا، 1 دفعہ احمد کے نام سے کیا گیا. آپ کا نام احمد بھی تھا. تو انجیل کے اندر نام آیا احمد، ایک میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی نشانیاں بھی بتائی تھی کہ اس کی یہ علامتیں ہیں، اس پر ایمان لانا لازمی. لیکن دیکھیں کہ عیسائیوں کی اکثریت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا. یہودیوں نے تو بالکل ماننے سے انکار کر دی. وجہ یہ بنی کہ یہودی کہتے تھے کہ پیغمبر آنے والا ہے. بلکہ عرب جاہلیت میں جب بھی کسی یہودی کا کسی مشرک سے جھگڑا ہوتا تھا نا، تو یہودی اس مشرک کو کہا کرتا تھا کہ انتظار کرو جب وہ پیغمبر آئے گا، ہم اس کے ساتھ مل کر تمہیں چن چن کر ماریں گے. یہ یہودی کہا کرتے تھے. یعنی انہیں اس قدر شدت کے ساتھ انتظار تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے، پھر وہ ہم اس کی تائید میں ان سے لڑیں گے. لیکن دیکھیں کہ جب وہ آ گئے تو سب سے پہلے انہوں نے انکار کیا. یہودیوں نے عیسائیوں کیوں انکار کیا کہ ہمارے اندر سے کیوں نہیں آیا پیغمبر ان کے اندر سے کیوں آ گیا. وہ تو انہیں سمجھتے نہیں تھے. یہودی کچھ کہتے تھے یہ تو ان پڑھ جاہل لوگ ہیں عرب معاشرے کے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے اندر پیدا کیا، بے شک وہ انہیں ہم جاہل قوم کہتے ہیں، لیکن ان کی ایسی ایسی خصوصیات ہیں، کبھی وقت ملا بیان کروں گا. وہ لوگ جو ایک دفعہ زبان کر دیتے تھے ان کی گردن تو کٹ جاتی تھی، زبان سے نہیں مکرتے تھے. اتنے اپنے دعوے کے پکے تھے. اسی لیے دیکھیں جتنے بھی نکاح ہوتے تھے عرب جاہلیت میں، کوئی لکھنے کا کام ہی نہیں تھا وہاں پر. آج تو ہمارے وہ نکاح پیپر ہے نا، سارا کچھ لکھا جاتا ہے، ID کارڈ، یہ وہ 2 گواہ، یہ ساری چیزیں. تو ان کے اندر تو کوئی لکھنے کا معاملہ نہیں تھا. وہ تو جو زبان کر دیا کرتے تھے ایک دفعہ، زبان سے نہیں مکرتے تھے. پھر ان کی ایک اور فضیلت ہے کہ جو چیز وہ ایک دفعہ یاد کر لیں ساری زندگی نہیں بھولتے. اسی لیے دیکھیں کہ قرآن کو انہوں نے کس طرح یاد کر کے محفوظ کر لیا تھا فوراً. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 80 صورتیں نبی علیہ السلام کے پیچھے صرف سن کر ہی یاد کر دی تھی. ایسا ان کا حافظہ تھا. امام بخاری کو 5 لاکھ روایات یاد تھیں زبانی، جن کی صحیح بخاری پڑھی پیچھے 5 لاکھ روایات یاد تھیں، یعنی تکرار کے ساتھ. لیکن سندیں سب کی مختلف تھی. ایک روایت ہے وہ کسی صحابی نے بیان کی کسی سند کے ساتھ، وہی روایت دوسرے صحابی سے آ رہی ہے دوسری سند کے ساتھ، وہی روایت تیسرے صحابی سے آ رہی ہے کسی تیسری سند کے ساتھ. تو ایک دفعہ ایسا معاملہ بھی بن گیا تھا کہ امام بخاری کو ایک محفل میں انوائٹ کیا گیا کہ آپ یہاں پر آئیں، آپ کے سامنے کچھ روایات ہیں وہ عرض کرنی. تو کچھ لوگوں نے نا وہ روایات جو تھیں ان کا متن تو صحیح بیان کر دیا، لیکن ان کی سند کے اندر وہ گڑبڑ کر گئی. یعنی سند انہوں نے مختلف بیان کر دی. سند اس طرح ہوتی ہے کہ میں بیان کروں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا، مجھ سے بھائی ابرار سن لیں، بھائی ابرار سے بھائی عثمان سن لیں، ان سے علی رضا بھائی سن لیں. یہ ہوتی ہے سند.
یعنی میں نے نبی اسلام سنا، میں نے ان سے بیان کر دیا، انہوں نے اس سے بیان کر دیا، انہوں نے اس سے بیان کر دیا. تو ان لوگوں نے سنت کے اندر ہیرا پھیری کر دی، یعنی سنت کو بدل دیا، اور 100 کے قریب روایات سنت کے ساتھ امام بخاری کے سامنے بیان کی. زبان نہیں، یہ کوئی لکھ کر نہیں بیان کی، زبان نہیں بیان کی انہوں نے، اور امام بخاری بھی زبانی سن رہے. اب امام بخاری کو جب انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ یہ سند اور متن ٹھیک ہے، امام بخاری نے کہا کہ جو چیزیں آپ لوگوں نے بیان کی ہیں، یہ 100 کے قریب روایات ہیں، یہ میرے علم میں نہیں ہے، میں نہیں جانتا. ہاں جو میرے علم میں ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں. تو انہوں نے 100 کی 100 روایات صحیح سنت کے ساتھ بیان کر دی. وہی روایات، متن وہی، سنت کو انہوں نے جہاں پر ڈگمٹ کیا تھا وہ انہوں نے سنت کو ٹھیک کر دیا. تو ان کا حافظہ بتا رہا ہوں آپ کو میں، ان کا حافظہ اتنا تیز تھا، وہ تو چیزوں کو ایک دفعہ سن لیتے تھے، بھولتے نہیں تھے کبھی. اور وہ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، بالکل جھوٹ نہیں بولتے تھے. عرب جاہلیت میں لوگ، ہمارے تو عام ہے نا جھوٹ بولنا، ہمارے ہاں تو اس کو فنکاری سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو فنکاری ہے. جس کو جھوٹ بولنا نہیں آتا وہ تو معاشرے میں کامیاب ہی نہیں ہو سکتا. عرب کے لوگ بالکل جھوٹ بولا ہی نہیں کرتے، انہیں پتہ نہیں تھا جھوٹ ہوتا کیا ہے. تو یہ کچھ خاصیت ہے، اس کے علاوہ بڑی فضیلتیں ان کی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر ان کے اندر سے مبعوث کیا ہے، پیغمبر کا آنا بنتا ہی ان کے اندر سے تھا. اور وہ لوگ بالکل کہہ لے کہ پتھروں کی مانند تھے. وہ جس علاقے میں رہا کرتے تھے آج بھی آپ وہاں نہیں رہ سکتے. عرب کے اندر آج بھی نہیں آپ رہ سکتے، وہاں پر گرمی کی شدت بھی نہیں زیادہ ہوتی ہے کہ آپ رہ نہیں سکتے. ہر کمرے کے اندر اے سی لگا ہوا ہے. وہ لوگ اے سی کے بغیر رہتے تھے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں. آج بھی عرب کے اندر ٹیمپریچر 50 ڈگری کے قریب ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں پر 40 ڈگری پڑ جائے تو ہمارا حالت دیکھیں کیا ہوتی ہے. تو وہ تو پتھروں کی مانند لوگ تھے، مضبوط تھے. اس لیے دیکھیں کہ اسلام وہاں سے بھی پوری دنیا میں پھیلا ہے. یعنی وہ بنیادی حیثیت رکھتے تھے، اللہ کو پتا تھا کہ یہ لوگ ہیں وہ جن کے ذریعے سے اسلام پھیل سکتا ہے دنیا میں. تو اللہ تعالیٰ کی اس میں بڑی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر مبعوث کیا. تو نبیوں کو اللہ اسی لیے مبعوث کرتا ہے تاکہ لوگوں تک پیغام پہنچا دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ جس خالق نے تمہیں پیدا کیا ہے اب وہ تمہیں دنیا میں ایک لمبا عرصہ زندگی گزارنے کا موقع دے گا. اس زندگی گزارنے کے موقع کے بعد ایک آخرت قائم ہونے والی ہے. اس آخرت میں اللہ تعالیٰ ہر شخص سے پوچھے گا کہ اس نے جو زندگی گزاری ہے وہ زندگی کہاں پر گزاری ہے، وہ زندگی کس طرح گزاری ہے، کہاں سے مال کمایا ہے، کہاں پر مال خرچ کیا ہے، کیا معاملات رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پوچھنی ہیں. تو ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے ہی نہ، ویسے ہی ہمیں معاف کر دے. اگر پوچھنے پہ آ گیا تو ہم تو حساب کس طرح دیں گے. پھر کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اتنا کچھ یاد کیسے رہے گا، 50 سال کی زندگی میں ہمیں کیا پتا ہم نے کیا کیا کیا. تو یہ تو ہمارے لیے مشکل ہے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. وہ تو فرشتے کو مقرر کر کے بیٹھا ہے کہ ایک ایک چیز وہ لکھ رہا ہے نقطوں کے ساتھ، نقطہ بھی مس نہیں کرتا. وہ کسی چیز پر نقطہ نہیں ڈالا تو اس کا مطلب ہی بدل جائے گا. یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک نقطے نے محرم سے مجرم بنا دیا. ایک نقطہ بہت کچھ کر سکتا ہے، وہ تو ایک نقطے میں بھی کوتاہی نہیں کرتے. جو آپ نے کام کرنا ہے ان کے ریکارڈ میں آ گئے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت والے دن ان کا نامہ مال ہم ان کے ہاتھ میں پکڑائیں گے تو نامہ مال دیکھ کر کہیں گے کہ اس نے تو کوئی چیز نہیں چھوڑی، اس میں تو ہر بات لکھی ہوئی ہے، اس میں تو وہی بات لکھی ہوئی جو مجھے نہیں یاد. تو نامہ مال دیا اس لیے جائے گا، اور بھی پوچھا جائے گا کہ اس میں کوئی اضافی چیز تو نہیں لکھتی جو آپ نے نہیں کی. اور انسان تسلیم کرے گا کہ اس میں کچھ بھی اضافی نہیں لکھا گیا. اور جو نیکوکار ہوگا وہ تو کہہ لے کہ جس طرح خوشی کے عالم میں بھاگتا ہوا اپنے ہر رشتے دار کے پاس، ہر دوست کے پاس جائے گا، وہ کہے گا کہ آج میں کامیاب ہو گیا اپنا نامہ مال لے کے. اور جو ناکام ہوگا وہ اپنے نامہ مال کو چھپاتا پھرے گا، بلکہ اپنے دوستوں سے، اپنے رشتے داروں سے جن کے سامنے نیک بنا کرتا تھا ان سے چھپے گا کہ دنیا میں تو میں بہت نیک بنتا تھا ان کے سامنے، لیکن اب میری جو حرکتیں ہیں وہ سبھی سامنے آ گئی. تو اس دن پردہ اسی کا ہوگا جس کا اللہ رکھے، باقی اس دن پردے اٹھنے والے ہیں سب کے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پردے بھی سب کے رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کے بھی معاف فرما دے. پیغمبروں کے بعد کتابوں پر ایمان کا کہا گیا ہے. 3 چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر، نبیوں پر، اب کتابوں پر.
کتابیں بنیادی طور پر جو اس وقت ہمارے علم میں ہیں وہ 4 ہی کتابیں. نمبر 1 تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور یہ قرآن مجید جو آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. اس وقت یہ 4 ہی کتابیں. لیکن قرآن مجید اس کے علاوہ بھی کچھ صحائف کا ذکر کرتا ہے. یعنی سورہ اعلیٰ کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ کچھ چیزیں پہلے اللہ نے بیان فرمائی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، یہ کچھ چیزیں اللہ نے بیان فرمائی. یہ چیزیں بیان فرمانے کے بعد پھر اللہ نے آخر میں ذکر کیا صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ یہی باتیں جو بیان ہوئی ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے صحائف میں بھی موجود تھیں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحائف میں بھی موجود تھیں. اس کے علاوہ ایک اور بھی سوال کیا جاتا ہے کہ پیغمبر تو لاکھوں کی تعداد میں آئے دنیا میں، لیکن کتابیں صرف 4 ہی. تو کچھ ایسے آثار ہیں یا ضعیف قسم کی روایات ہیں جن کے اندر یہ تذکرہ ملتا ہے کہ بنیادی طور پر تو 4 ہی کتابیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ صحائف آئے جن کی تعداد 100 کے قریب تھی. یعنی ٹوٹل محدثین نے 104 کتابیں اور صحائف کی تعداد جو ہے وہ مقرر کی ہے. کہ ضعیف روایات سے چلے کچھ نہ ہونے کے بجائے تو یہ ہے کہ ہمیں ضعیف روایات سے یہی پتہ چلے کہ وہ تعداد کتنی تھی. یعنی میرے خیال سے اللہ تعالیٰ نے جو صحائف نازل فرمائے وہ صرف بنیادی تعلیمات کے حامل ہی تھے. ان میں بنیادی تعلیم تھی کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتاب پر، نبی پر ایمان لاؤ. بس وہ اتنا کام کر لیتے تھے. ان میں سے جو ان چیزوں کو مانتا تھا وہ جنت میں، جو نہیں مانتا تھا وہ پھر اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتا تھا. لیکن اب جو یہ قرآن مجید ہے یہ تو قیامت تک کے لیے نا، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. تو کتابوں پر ایمان کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اور وہ ایمانیات میں شامل ہے. اگر آپ کتاب کو ہی نہیں مانیں گے، بالفرض کریں کہ یہودی یا عیسائی کتابوں کو نہیں مانیں گے تو کس طرح کامیاب ہوں گے؟ اگر ہم نے قرآن مجید کو مانتے یا پڑھتے تو کس طرح ہم کامیاب ہوں گے؟ اس کو ماننا ضروری نہیں ہے. یہ کتاب قرآن مجید کو ماننا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو پڑھنا اپنی زبان میں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب میرے پاس آ کے بیٹھے، میں نے کہا آپ نے حفظ کی ہے؟ ہاں جی الحمدللہ میں نے حفظ کی ہے. میں نے کہا ترجمے کے ساتھ؟ انہوں نے کہا نہیں ترجمے کے ساتھ نہیں. میں نے کہا ترجمہ ویسے آپ کو پتہ ہے ویسے پڑھا ہے؟ نہیں ویسے بھی نہیں پڑھا. مولوی صاحب کی بات بتا رہا ہوں جو ہماری مساجد کے اندر امامت کے لیے مقرر کیے گئے ہیں، ان کی یہ حالت ہے تو عام پبلک کی کیا حالت ہوگی؟ اس لیے ہم اس بات پر بڑا زور دیتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ اس زندگی میں مرنے سے پہلے اپنی آنکھ سے اس قرآن کو پڑھ لیں، سمجھ کر اپنی آنکھ سے. اگر آپ کو اردو نہیں آتی تو اب تو بڑی آسانی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر آپ لکھیں تلاوت قرآن، اردو زبان میں، انگلش زبان میں، پشتو میں، ہر زبان، جتنی زبانیں اب تک ہیں ساری زبانوں میں قرآن مجید آپ کو اردو میں بھی سنا دیں گے، انگلش میں بھی سنا دیں گے. پورا قرآن آپ سن سکتے ہیں. اگر سن کے نہیں سمجھ آتی تو ساتھ تفسیر بھی چلا دیں گے. تو ساری سہولتیں میسر ہیں. یعنی اس دور کا آدمی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حجت پیش نہیں کر سکتا کہ مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں تھا. سب چیزوں کا پتہ بھی تھا، ساری سہولتیں موجود بھی تھیں، بس کیا کیا؟ سستی کی، کاہلی کی، فائدہ نہیں اٹھا سکے. آخری چیز ہے آخرت پر ایمان. جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ آخرت پر ایمان قرآن مجید کا ایک بنیادی ٹاپک رہا ہے. جب نبی اسلام مکہ کے اندر مبعوث ہوئے تھے آخرت پر ہی زور تھا، کیونکہ وہ لوگ مان ہی نہیں رہے تھے آخرت آئے گی. اب ایک شخص کو اس بات کا پتہ ہی نہ ہو کہ مرنے کے بعد میں نے حساب دینا ہے تو اپنی زندگی کیسے اچھے طریقے سے گزار لے گا؟ گزار سکتا ہے؟ نہیں گزار سکتا. مجھے پتا ہو کہ میں نے مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے دوبارہ تو ٹھیک ہے، جو چاہے کرتے پھرو. لیکن جب مجھے پتا ہوگا کہ میں نے ہر چیز کا حساب دینا ہے تو پھر میری زندگی انسانوں کی طرح گزرنی، ادروائز نہیں. تو اس چیز پر بڑا زور دیا گیا قرآن مجید میں. آخری صورتیں اگر آپ پڑھتے ہیں جو پارہ نمبر 29 میں اور 30 میں آئی ہیں ان پر آخرت پر ہی زیادہ زور دیا گیا ہے. مشرکین سے براہ راست وہ دعوت ہے. ان کو نبی اسلام بتا رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور آخرت پر ایمان لاؤ اور مجھ پر ایمان لاؤ.
بنیادی یہی 3 ٹاپک ہوا کرتے تھے اس وقت، اللہ، نبی اور آخرت. وہ لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے تھے کہ آخرت آئے گی. جب آخرت کا انکار کر دیا پھر اللہ کا انکار کرنا بھی ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اور نبی کا انکار کرنا بھی کوئی مشکل نہیں تھا. اگر وہ آخرت کو مان لیتے پھر نبی کو بھی ماننا ان کے لیے آسان تھا، اللہ کو بھی ماننا ان کے لیے آسان تھا. اور آخرت کو ماننا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بعض اوقات ہم بھی سوچ لیتے ہیں کہ جب ہوگا چلے دیکھ لیں گے، ہمارے مائنڈ میں آ جاتا ہے. جب کوئی انسان نیکی سے دور بھاگ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ بس یہی تعبیر کر رہا ہوتا ہے اپنے ذہن کے اندر کہ جب ہوگا دیکھا جائے گا. ٹھیک ہے، اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرو، بس اپنے معاملات کو دیکھو. یہ بھی نہ دیکھو، یہ بھی نہ فکر کرو کہ پیسہ کیسے کمانا ہے، کہاں سے کمانا ہے، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، بس پیسہ آنا چاہیے. کیونکہ جب آخرت پہ اس کا اس طرح ایمان ہی نہیں ہے، اس طرح یقین ہی نہیں ہے، تو کس طرح وہ اپنی زندگی کو درست کر لے گا؟ نہیں کر سکتا. آخرت پر جب ایمان ہوگا، یقین ہوگا، اسی وقت وہ دیکھے گا کہ ہاں اب میں نے اپنے معاملات کو کس طرح لے کے چلنا ہے، ان میں کیا تغیر و تبدل کرنے کی ضرورت ہے، مجھے کہاں پر اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے، کہاں پر اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیا کیا کوتاہیاں ہیں جو میں اپنی زندگی میں کر رہا ہوں ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے. آخرت پر ایمان ہمیں یہی سکھاتا اور نبی اسلام نے بھی یہی سکھایا کہ انہیں بتاؤ کہ کوئی آخرت بھی آنے والی ہے، اپنا محاسبہ کر لیں اس سے پہلے کہ وہ ان کی آنکھوں کے سامنے لا کھڑی کر دی جائے. لیکن اگر ہماری یہ سوچ ہوگی کہ کوئی بات نہیں، جب ہوگا دیکھا جائے گا، تو اس طرح تو پتہ نہیں کتنے لوگ دنیا سے آگے چلیں گے. جب ہوگا دیکھا نہیں جائے گا، بلکہ اس وقت دیکھ لیں. یعنی اپنی ہر کوتاہی پر غور و فکر کر لو کہ میں کہاں کہاں پر غلط کر رہا ہوں، مجھے کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے. جو زندگی گزر گئی اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آنکھ کھلے اسی وقت سمجھے سویرا ہے. تو جب آنکھ کھل گئی اسی وقت عمل کرنا شروع کر دیں. بعض لوگ یہ بھی بڑی فکر کرتے ہیں کہ ہماری جو اتنی زندگی کی نمازیں رہ گئی یا روزے رہ گئے یا اچھے عمل رہ گئے، اب ان کا کیا؟ ان کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب شروع کر دیں، پچھلوں کے اللہ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے. میری والدہ کے ماموں ہیں، وہ عشاء کی نماز کے ساتھ ایک عشاء لازمی پڑھتے ہیں. وجہ زندگی میں کچھ نمازیں رہ گئی تھیں، وہ بھی ساتھ پڑھ لیتا ہوں. فجر کے ساتھ ایک فجر اضافی، زور کے ساتھ ایک زور اضافی، یعنی وہ ایک دن میں 10 نمازیں پڑھتے ہیں، پچھلی زندگی کی نمازیں بھی. حالانکہ یہ کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں لازمی انہوں نے فرض پڑھنے، وہ نفلی عبادت کو بڑھا دیں. کیونکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ جس کی فرض عبادت قیامت والے دن کم پڑ جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کی نفلی عبادت کو فرض کے درجے میں لا کے اس کی فرض عبادت کو پورا کر دے گا. اور فرض عبادت تو ضروری ہے، بنیادی اہمیت کی حامل ہے. اگر آپ اس سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اللہ نے اضافی چیز رکھی ہے کہ یہ کام کر لو، نفل عبادت کر لو میری، تاکہ تم میرے قریب آ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی کوتاہی رہ گئی ہو اس موضوع کو کلیئر کرنے میں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہمارے سینوں میں راسخ کر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما تقبل منا انا انت السمیع العلیم.